گی. میں جس کمیونٹی میں بیٹھتا ہوں یا تاجر لوگوں کے پاس ہمارے چیمبر میں یا ہمارے ہاں لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے, میں کافی عرصے سے صرف دو چیزیں سمجھاؤں. ایک ہے اسلام کا معاشی نظام, ایک ہے کیپٹلزم سوشلزم نظام معاشی نظام. یہ دونوں آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو رہے ہیں ان کا آپس میں, اور یہ اتنا خطرناک ٹکراؤ ہے کہ اگر آپ اس کی باریک بینیوں میں جائیں گے تو آپ کو باقاعدہ طور پر ایک جنگ کی سی کیفیت نظر آئے گی. اور میں اگر اس کو لب لباب اور خلاصہ اور نچوڑ کے طور پر آپ کے سامنے عرض کروں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ اگر اسلام کا معاشی نظام غالب ہوگا تو دنیا کے اندر کسی فاسق اور فاجر بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو حلال نہ کھانا پڑے. اور اگر اسلام کا معاشی نظام نہیں ہوگا, یہی نظام ہوگا کیپٹلزم نظام سوشلزم نظام معاشی نظام, تو پھر دنیا کے ہر دوسرے نیک بندے کو, تبلیغی کو, صوفی کو, عالم کو بھی حرام کھانا پڑے گا معذرت کے ساتھ. یہ وہ تلخ جواب ہے جو آپ تجارت سے ریلیٹڈ لوگوں کے اندر بیٹھ کر آپ اس کا مطلب اخذ کر سکتے ہیں. تجارت کے اندر کتنی خطرناک برائیاں ہیں اور اسلام نے کتنا خوبصورت تصور پیش کیا ہے تجارت کا, اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو ذخیرہ اندوزی ہے, ذخیرہ اندوزی کے لیے تو حضور نے بدعا فرمائی ہے, اور ایک موقع پر یہاں تک فرمایا کہ اسے جزام کا مرض ہوگا اور موت سے پہلے یہ افلاس میں مبتلا ہوگا. فیصل بھائی, کروڑ پتیہ لوگوں کو دیکھا ہے جب وہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں تو اس وقت تو انہیں محسوس نہیں ہوتا, مگر میں نے بہت کم لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ وہ بڑے امیر ہوتے ہیں, بڑے پیسے والے ہوتے ہیں, بڑے تگڑے ہوتے ہیں, لیکن ان کی موت اچھی ہوتی ہے. ورنہ میں نے اکثر لوگوں کو دو چیزوں کے اندر مبتلا دنیا سے جاتے دیکھا ہے, ایک کسی نہ کسی ڈینجر مرض کے اندر, اور دوسرا ان کو افلاس کے عالم میں. یعنی اگر انہوں نے مارکیٹ میں 10 کروڑ لینا ہے تو انہوں نے 20 کروڑ لوگوں کا دینا ہے. اللہ جل شانہ انہیں اس مرض کے اندر مبتلا رکھتے ہیں. ذخیرہ اندوزی کی اتنی مذمت فرمائی گئی. ذخیرہ اندوزی کی دو مختلف صورتیں ہیں. اب کچھ چیزوں پر ذخیرہ اندوزی کی جا سکتی ہے, جس طرح مثال کے طور پر کھال ہوتی ہے, چمڑا ہوتا ہے, لیدر ہوتا ہے. اب اس کا باقاعدہ ایک سیزن ہوتا ہے. یہ وہ پروڈکٹ نہیں ہے کہ جو پروڈکٹ خور و نوش سے تعلق رکھتی ہو یا روز مرہ کی اشیاء ہو, اس کے سیزن پر آنے گا. یہ تو ذخیرہ لیکن خورد و نوش کی جو چیزیں ہیں انہیں ذخیرہ اندوزی کرنے والا کتنا خطرناک انسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اس ذخیرہ اندوز کے لیے جزام کا مرض بہتر ہے. اور ہمارے ہاں ذخیرہ اندوزی کس چیز میں نہیں ہوتی. اگر ہم اپنے بڑوں کو لیں, میں کبھی کبھی آج بھی ہم حضرت حسن پہ بات کر رہے تھے, پھر اسمبلی میں بھی بات ہوئی, افطار کے اندر جب بات ہم کر رہے تھے, تو میں سوچ رہا تھا کافی دیر میں اپنے کمرے روم تک جاتے ہوئے میں سوچتا رہا کہ ہمارے بڑے کون تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں. کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ یار اگر ہمیں کوئی غیر ہم سے پوچھ لے اور وہ ہمیں دیکھ کے کہے کہ اگر تم یہ ہو تو تمہارے بڑے کیسے تھے, کیا یہ بہت بڑا سوال نہیں ہے؟ اور اگر ہم اپنے بڑوں پہ جائیں تو غیر ہمیں دیکھ کر یہ کہے گا کہ یہ اتنے اچھے ہیں, ان کے بڑے کتنے اچھے ہیں. اور ہمارے بڑے کون تھے؟ پوری دنیا تلوار کے زور پہ فتح نہیں ہوئی. برونائی, انڈونیشیا, ملیشیا, یہ تجارت کی وجہ سے فتح ہوئے. یہاں صحابہ اکرام آئے, ان کی تجارت کی سیرت کو دیکھ کر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو انہوں نے وہ ملک عطا کر دیے. آپ حضرات صحابہ اکرام کو دیکھیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو